السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بدمزاج بہو اور اس کی برکتوں والی ساس کے بارے میں دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آفس سے آتے ہوئے نمکو اور سموسے ضرور لیتے آئیے گا۔ فرحانہ بیگم نے داؤد صاحب کو جاتے جاتے ہانک لگائی تھی۔ آج پھر کچھ لوگ بیلا کو دیکھنے آ رہے تھے۔ جب سے اس نے گریجویشن مکمل کیا تھا یہ کوئی 12ویں فیملی تھی جو اسے دیکھنے آ رہی تھی۔ مینا آپی نے بڑے وثوق سے بتایا تھا کہ لڑکے کی ماں بہت بیمار ہے اور وہ لڑکیاں دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں، لہٰذا بیلا کو پسند کرنے کے چانسز زیادہ تھے۔ بیلا کون سی گوری چٹی اور خوبصورت تھی کہ لڑکے والے ایک نظر دیکھتے ہی فدا ہو جاتے۔ کتنی بار پارلر سے تیار ہو کر بھی دیکھ لیا، صاف جواب یا طویل خاموشی۔ بیلا بیٹا، خالہ جی نے جو تسبیح پڑھنے کو بتائی تھی وہ یاد سے پڑھ لینا۔ فرحانہ بیگم پہ ایک ٹینشن سی سوار تھی۔ قسم لے لیں امی، نہ جانے کتنے وظیفے پہلے بھی پڑھتے تھے، پھر بھی ایک نے بھی حامی نہ بھری۔ بس میں نے سوچ لیا ہے، بھائی عامر کی باری میں ایک ایک کر کے بدلا لوں گی۔ بیلا کلس کر بولی، ہاں جیسے عامر تمہاری پسند کے انتظار میں بیٹھا ہے نا، اس نے پہلے ہی اپنی کلاس فیلو ہینا کو پسند کر رکھا ہے۔ نائلہ نے مسکراتے ہوئے بتایا تو بیلا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں ہرگز اس ہینا کی بچی سے اپنے بھائی عامر کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ اے بی بی، خدا خدا کر کے یہ رشتہ آ رہا ہے، پہلے تم تو اپنی سسرال کو نکلو۔ فرحانہ بیگم کو اس وقت ان دونوں بہنوں کی گفتگو سے بڑی کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ رمضان آنے والے ہیں آپی، اگر اس پارٹی کی آنکھوں میں کچھ پڑھ کر پھونک تو ہو سکتا ہے کہ اس عید پر تمہارا بھی ڈولا سوار ہو جائے۔ نائلہ ہنسی، دیکھا امی، یہ ہے بڑی بہن کی عزت اس کی نظر میں۔ بیلا روحانسی سی ہو رہی تھی۔ فرحانہ بیگم نہ جانے کیوں اس بار بہت بوکھلا رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ نائلہ ذرا جا کر دیکھو تو کس کا فون ہے۔ امی جان، کیا سارے کام میں ہی کروں؟ اور یہ محترمہ تو ابھی سے اپنے آپ کو دلہن سمجھ بیٹھی ہیں، پیروں میں مہندی لگی ہے نا ان کے۔ نائلہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی جبکہ بیلا واٹس ایپ کے پیغامات میں خالہ جی کا وہ خاص رشتے میں برکت والا وظیفہ دیکھنے لگی۔ جی پھپھو، ابھی بلاتی ہوں امی کو۔ نائلہ کچھ دیر ریسیور کان پر لگائے ہنسنے کے بعد بولی تو فرحانہ بیگم ٹھٹک کر رہ گئی۔ ایلو، یہ کیا؟ یہ نجمہ بی بی کیسے ٹپک پڑی اچانک؟ اس سے پہلے کہ وہ نائلہ کو اشارے سے منع کرتی، نائلہ گلا پھاڑ کر بولی، امی، نجمہ پھپھو آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اپنی ننند نجمہ سے ان کی کوئی خاص نہیں بنتی تھی، اور جب سے اماں جان کو وہ اپنے گھر لے کر گئی تھی معاملہ بالکل ہی چوپٹ ہو گیا تھا۔ اور پھر اس وقت جبکہ بیلا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ایسے میں ننند جی کی نحوست ان کا ماتھا ٹھنکا۔ ہاں نجمہ، کیسی ہو تم؟ انہوں نے زبردستی خوش اخلاقی دکھانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی پل ان کا بلڈ پریشر شوٹ ہونے لگا تھا۔ لیکن نجمہ، ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پر سنو تو، ارے تمہارے بھیا لیکن، اور پھر کھٹ سے فون رکھ دیا۔ ان کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر دونوں بہنیں ماں کے نزدیک آئیں۔ امی کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ بیلا کا دل گھبرانے لگا تھا۔ خدا جانے نجمہ پھپھو نے ایسا کیا کہہ دیا تھا۔ ارے امی کیا ہوا، خدا را کچھ تو بولیں۔ نائلہ نے اپنی ماں کے سرد ہوتے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، تمہاری دادی جان آ رہی ہیں؟ یہ ایک انکشاف تھا یا بم؟ کیا؟ دونوں بہنوں کے منہ بے ساختہ کھل گئے۔ پر کیوں امی؟ کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ کب؟ بیلا ہونک بنی گڑبڑا رہی تھی۔ ابھی اسی وقت، فرحانہ بیگم نے نائلہ کو اشارے سے پانی لانے کا کہا۔ پر امی، آپ نے بتایا نہیں انہیں کہ… ارے کیسے بتاتی؟ نجمہ نے بتانے کو چھوڑا ہی کیا تھا؟ تمہارے پھوپھا جی کا لاہور میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، خیریت سے تو ہے نا پھوپھا جی؟ امی، نائلہ نے پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، ارے خیریت ہی ہے، انہیں کیا ہونا ہے، ایویں اپنی ماں کو ہمارے گلے ڈالنے کا بہانہ ہے، اور کیا؟ انہوں نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا اور گٹاگٹ پی ڈالا۔ امی جان، دادی یہاں ایزی فیل نہیں کرتی۔ نائلہ کو شاید برا لگا تھا۔
وہ ایزی فیل کریں یا نہ کریں، پر مجھ سے اب ان کے چونچلے نہیں اٹھائے جاتے۔ سہارے کے بنا وہ چل پھر نہیں سکتی اور پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتی ہیں۔ ان کی طبیعت، ارے بھائی ہم نہیں کر سکتے ان کی خدمت گزاری۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ امی، دادی اب کافی بوڑھی ہو چکی ہیں، نظر بھی نہیں آتا، لیکن نجمہ پھوپھو کے گھر رہنے سے ان کی صحت بہت اچھی ہو گئی ہے۔ نائلہ سے پھر رہا نہ گیا۔ تو کیا میں تمہاری دادی کو کھانے کو نہیں دیتی تھی؟ بھائی جو گھر میں پکتا ہے وہی سب کو کھانا پڑتا ہے نا، اب اس میں نخرے کیسے؟ اور پھر اگلے ہفتے سے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، بھائی بڑے جھمیلے ہیں تمہاری دادی کے۔ فرحانہ بیگم بری طرح جھنجھلا رہی تھی۔ کس مشکل سے انہوں نے وہ دن گزارے تھے جب وہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھیں۔ تب ان کی ساس قمرالنساء بیگم نے بڑے چاو سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس وقت یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک پڑھی لکھی ساس کی بہو بن کر انہیں فخر سا محسوس ہوتا تھا۔ قمرالنساء ایک نجی اسکول میں برسوں سے انگریزی پڑھا رہی تھی۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اس وقت ان کی بیٹی نجمہ اور بیٹا داؤد بہت چھوٹے تھے۔ گھر کے حالات نے انہیں نوکری کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح انہیں یہ فائدہ حاصل ہوا تھا کہ دونوں بچوں کی اسکول کی فیس معاف ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اسی اسکول کی ایک قابل ٹیچر تھیں۔ انہی حالات میں داؤد اور نجمہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور بیگم قمرالنساء اپنے دونوں بچوں کی شادیوں کے فرض سے سبکدوش ہوئیں۔ قمرالنساء کی زندگی کا معمول تھا صبح سویرے فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو جاتی۔ دوپہر کو کیا پکانا ہے کچا پکا تیار کرتی تاکہ اسکول سے واپس آنے کے بعد ہانڈی کو تیار کر لیں۔ یہاں تک کہ بہو کے آنے کے بعد بھی یوں ہی رہا۔ فرحانہ بیگم کے ذمہ رات کا کھانا اور شام کی چائے تھی۔ اس دوران بیلا اور عامر ہو گئے۔ تب ان کے شوہر داؤد نے ماں کو پڑھانے سے روک دیا، کیونکہ اب ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب فرحانہ بیگم پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ قمرالنساء ایک چڑچڑی، بددماغ اور نخریلی قسم کی ساس ہیں۔ نجی اسکول والے اپنی قابل استانی کو چھوڑنے پر راضی نہ تھے، لیکن داؤد کو اپنی ماں کی صحت عزیز تھی۔ نجمہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ قمرالنساء شوگر کی مریضہ کیا ہوئیں، بیماریوں کی جیسے پورٹ کھل گئی تھی۔ بلڈ پریشر، جسم میں درد اور نہ جانے کیا کیا بہانے گھڑ لیے تھے انہوں نے۔ یہ خیال ان کی بہو فرحانہ بیگم کا ہی تھا، اور پھر اپنے شوہر نامدار کو بھی انہوں نے ہم خیال بنا لیا۔ 120 گز کے گھر کے کسی کونے میں ان کے لیے جگہ نہ بنی تو سٹور روم میں ان کا بستر لگا دیا گیا۔ قمرالنساء پہلے بھی کم گو تھیں، انہیں تو اپنے شاگردوں کو انگریزی گرامر پڑھانے میں مزہ آتا تھا، پر اب تو جیسے ان کے منہ پر تالے پڑ گئے تھے۔ تنخواہ کا سلسلہ کیا رکا، جیسے ایک دنیا ہی رک گئی ہو۔ ان کی ذات میں اس قدر کیڑے ہیں، وہ خود بھی اس سے انجان تھیں۔ پوتا پوتیاں بھی ماں کی سنگت میں دادی سے دور ہو گئی تھیں۔ نجمہ کی میاں کی پوسٹنگ کراچی میں ہوئی تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ اپنی ماں کو اپنے گھر لے گئی۔ تب فرحانہ بیگم نے اپنی ساس کے گھر سے جانے کے بعد سکھ کا سانس لیا کہ بلا سر سے ٹلی۔ ٹیکسی گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ نجمہ پھوپھو اپنی پیاری امی جان کو سہارا دیتی گیٹ تک لائیں۔ ارے خدا ہی خیر کرے، مینا آپی نے کس قدر یقین دلایا تھا نا کہ اس بار رشتے کی بات بن جائے گی، پر یہ نحوست زدہ عورت۔ فرحانہ بیگم دل ہی دل میں اپنی ساس اور اپنی نند نجمہ بیگم کو کوسنے دے رہی تھی۔ بھابھی، یہ اماں جان کی دوائیں ہیں، شاپر میں ان کے دودھ کے ڈبے ہیں، پلیز روزانہ ناشتے کے بعد بنا کر دینا ہے۔ آپ کو دودھ کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ساری دوائیں بھی مہینہ بھر کی ہیں۔ میں تو انشاءاللہ ہفتے بھر میں لوٹ ہی آؤں گی۔ میری نمرہ کے امتحانات بھی ہونے والے ہیں نا، پر اس کے ابو نے بڑی چاہ سے بیٹی سے ملنے کی فرمائش کی تھی، اب کیسے رد کرتی؟ نجمہ بیگم اپنی داستان سنانے لگی، جس سے فرحانہ کو کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اخلاقاً مسکراتی رہی۔ میں نے کہہ دیا ہے انہیں کہ اپنی پوسٹنگ پکی کرا لیں کراچی میں، کیونکہ اماں جان کے بغیر تو ان کا بھی دل نہیں لگتا۔ عادت ہو گئی ہے نا انہیں اماں کی، اور پھر ہماری اماں جان تو اس قدر پڑھتی پڑھاتی ہیں کہ گھر میں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، نہ جانے کتنے ہزار تو دن بھر میں درود شریف پڑھ لیتی ہیں۔ قمرالنساء کی شان میں ان کی بیٹی قصیدے پڑھ رہی تھی اور فرحانہ بیگم کا دل جل کر کباب ہوئے جا رہا تھا۔ قمرالنساء سفید کپڑوں میں ملبوس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ارے نجمہ، تمہاری ٹرین کا وقت کیا ہے؟ فرحانہ بیگم نے اپنی نند سے جان چھڑانے کو کہا۔
ओ हाँ भाभी, बस 1 घंटा रह गया है। अभी तो घर जाकर कितना सामान समेटना है। पता नहीं मेरे पीछे अम्मार क्या हशर करेगा घर का। अभी बच्चा ही तो है। हाय, बच्चा कहाँ है नजमा? 21 साल में लग गया है। जी भाभी, फिर भी पहली बार अकेला उसे घर छोड़कर जा रही हूँ ना। फरहाना बेगम की नज़र बार बार घड़ी की जानिब उठ रही थी। 4 बज चुके थे। लड़के वालों ने 5:30 बजे तक आने का कहा था। अपनी ननद नजमा की बातें उसे जहर लग रही थी। फूफो, 5 बजे की ट्रेन है आपकी? बेला ने भी याद दहानी कराई तो जान छूटी। अच्छा अम्मा, चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखिएगा। और ये सब आपके अपने ही हैं। कोई भी चीज़ चाहिए हो, कोई भी बात हो, भाभी जान है ना। और दाऊद भाई से तो मैं खुद फ़ोन करके पूछती रहूँगी आपके बारे में। जाते जाते भी उन्होंने 10-15 मिनट लगा दिए। उनके जाने के बाद फरहाना बेगम की जान में जान आई। आई शुक्र है खुदा का, गई मुसीबत। सास कमरुन्निसा बिस्तर पर दराज छत को घूर रही थी। लड़के वाले अच्छे खासे माकूल थे। लड़का MBA करके किसी बाहर की कंपनी में मुलाजिम था। बस एक छोटी बहन थी, उसकी भी मंगनी तय थी। ईद पर बेटी के साथ वो बेटे के फर्ज से भी सबकदोश होना चाहते थे। लड़के के वालिद का अपना कारोबार था। सब कुछ अच्छा लग रहा था। लड़के के वालिदैन बहुत खुश इखलाक थे। लड़का भी अच्छा लग रहा था। और क्या चाहिए था उन्हें? फरहाना बेगम के तो खुशी से हाथ पैर फूले जा रहे थे। खुदाया, बात यहाँ बन जाए बस। उनके दिल से दुआ उभरी। तभी बेला चाय की ट्रॉली लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। ये मेरी बेटी है बेला, इसी साल इसने BA किया है। फरहाना बेगम का चेहरा खुशी से दमक रहा था, लेकिन लड़के की माँ के चेहरे के रंग धीमे पड़ गए थे। मामूली नैन नक्श की बेला शायद उन्हें पसंद नहीं आई थी। उनके सीने पर जैसे किसी ने बोझ सा रख दिया हो। हाय मेरी बच्ची के नसीब। बेसाख्ता उनका दिल रो देने को चाहा। वो जान चुकी थीं कि मीना आपी के सारे वसूख पिछली 11 पार्टियों की तरह हवा में उड़ चुके हैं। वो तो जैसे पत्थर की मानी जम सी गई थी। किस कदर अरमान पाल लिए थे इन चंद दिनों और चंद लम्हों में। बेला ने उन सबको चाय और लवाजमात बड़े सलीके से सर्व किए। बेला, कमरुन्निसा की आवाज़ गूंजी तो फरहाना बेगम को लगा जैसे किसी वीराने में ढेर सारी चिमगादड़ें अपने शिकार पर झपटी हों। दिल गुस्से से धाड़ा। इनकी ही तो नहुसत है। बेला, जाओ बेटा, तुम्हारी दादी बुला रही हैं तुम्हें, उन्होंने ठंडे होते लहजे में कहा। जी अम्मी। बेला भी मेहमानों के रवैये पहचान चुकी थी। दिल तो उसका भी टूटा था। आपकी सास आपके साथ रहती हैं क्या? लड़के की माँ ने सवाल दागा, जो उन्हें इस वक्त नहायत बेतुका महसूस हुआ। हाँ जी, उन्होंने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया। पता नहीं क्यों उनका दिल बड़ी जोर से धड़का था। क्या मैं मिल सकती हूँ आपकी सास से? लड़के की माँ का इसरार बड़ा अजीब सा लगा। जी बिल्कुल, आइए। वो मरे दिल से उठी। फरहाना बेगम उन्हें लेकर चली। शुक्र था कि उनकी ननद नजमा बेगम ने कमरुन्निसा को ढंग के कपड़े पहनाए थे। तस्बीह उनके हाथ से गिर पड़ी थी, शायद इसीलिए उन्होंने बेला को पुकारा था। अरे, ये तो मिस कमरुन्निसा है ना? लड़के की माँ के चेहरे पर खुशी का एक रंग सा उभरा था। जी जी, आप जानती हैं इन्हें ये। अभी उनकी बात अधूरी ही थी कि लड़के की माँ ने उचक ली। जी जी, क्यों नहीं। अरे, ये तो हमारी अंग्रेजी की टीचर थी। इस कदर प्यार से पढ़ाती थी कि सबसे बुरा लगने वाला अंग्रेजी मजमून भी अच्छा लगने लगा था। मिस कमरुन्निसा, अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं फरहत हूँ, फरहत शाह। याद है आपको कि मैं अक्सर आपको फूल पेश करती थी? मैं वही फूल वाली फरहत हूँ। लड़के की माँ फरहत शाह घुटनों के बल बैठी बड़ी अकीदत से अपनी उस्तानी कमरुन्निसा को तक रही थी। कमरुन्निसा की बूढ़ी नज़रों में इस्तेजाब दर आया और फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। फरहत, तुम? याद है मुझे, हर रोज़ फूल देती थी मुझे। जी मिस, शुक्र है आपको अब भी याद है। खुदा तक पहुंचने के लिए उनके बंदों के दिल से गुजरना पड़ता है। लड़के की माँ के चेहरे पर खुशी और सरशारी देखकर फरहाना बेगम दंग थीं। माजी के दरीचे खुल चुके थे। एक शागिर्द अपनी उस्तानी से मिल रही थी, ऐसे जैसे वो कोई बहुत छोटी सी बच्ची हो। फरहत, फिर कब आओगी बेटा? कमरुन्निसा ने पूछा। अब तो आती जाती रहूंगी मैं। आपकी पोती को अपनी बहू जो बनाना है, अगर आपको एतराज ना हो तो।
فرحت شاہ کے اس جملے نے فرحانہ بیگم کے خون میں اس قدر گرمی پیدا کر دی تھی کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ گرم ہوتا خون ان کے کانوں اور آنکھوں سے بہہ نکلے گا۔ بیٹا کہاں ہے تمہارا؟ اسے تو بلاؤ۔ قمر النساء کے لب ہلے۔ جی مس، ابھی بلاتی ہوں۔ ارسلان بیٹا ذرا ادھر تو آنا۔ اپنی ماں کے بلانے پر وہ مؤدب بیٹا فوراً آیا۔ ہینڈسم سا ارسلان قمر النساء کو بھاگ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر قمر النساء کو سلام کیا تو انہوں نے اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ اچھا ہے، مجھے تو قبول ہے بچہ، پر فرحانہ سے تو پوچھ لو، داؤد سے بھی پوچھ لو بھائی، یہ بیلا کے ماں باپ ہیں۔ ارے اماں جی، بس آپ نے کہہ دیا تو ہمارے لیے پتھر پر لکیر ہو گیا، مجھے بھی قبول ہے۔ فرحانہ بیگم کا دل چاہا کہ اپنی ساس کے ہاتھ چوم لے، ان پر صدقے واری جائے۔ سب کچھ اتنی جلدی جلدی میں ہوا کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور عید کے تیسرے دن نکاح طے پا گیا۔ ننت نجمہ کو لوٹنے میں ہفتہ بھی نہ لگا۔ اپنی ماں کی یاد اسے جلدی ہی کراچی کھینچ لائی، اور ساتھ ہی ان کے شوہر کا ٹرانسفر بھی کراچی میں ہو گیا تھا۔ ارے نجمہ، یہ کیا، تم نے تو ہفتے بھر بعد آنے کا کہا تھا نا، تم تو جلدی لوٹ آئی۔ بھابھی، امی کو لینے آئی ہوں، بس جلدی جلدی میں، ہو سکتا ہے کہ کل ہی روزہ ہو جائے، سارے کام پھیلے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے تو ذرا بھی پرواہ نہ کی کسی کام کی، کہنے لگے بھائی جاؤ، پہلے میری برکتوں والی ساس کو تو لے کے آؤ، پھر ساری کام کرتی رہنا۔ لیکن نجمہ، میں اماں جان کو اب تمہارے ساتھ کیسے بھیج دوں؟ فرحانہ بیگم کے اس جواب پر نجمہ حیران رہ گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ سچ کہہ رہی ہوں نجمہ، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ میری ساس جی اس قدر برکت والی ہیں۔ ان کے قدموں تلے تو جنت ہے، اور اب میں یہ جنت تمہیں نہیں لوٹا سکتی۔ اماں جان اب اسی گھر پر ہی رہیں گی۔ فرحانہ بیگم کی آواز آنسوؤں میں رنگ گئی تھی۔ پر بھابھی، نجمہ نے کچھ کہنا چاہا۔ معاف کر دو نجمہ مجھے، پہلے ہی میں اس قدر گناہ کر چکی ہوں، اب اور نہیں کر سکتی۔ میرے گھر کی برکتیں تو تمہارے گھر میں تھیں، اور میں وظائف میں انہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں، تمہارا اور تمہارے شوہر کا جب دل چاہے اماں جان سے آ کر مل سکتے ہو۔ داؤد صاحب اپنی بیگم فرحانہ کے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ داؤد، اگر آج چاند نظر آئے گا تو بازار جا کر بہت کچھ خریدنا ہے، لڑکے کی ماں فرحت شاہ کی فیملی کے لیے، اور ان کی استانی کے لیے بھی۔ فضا میں سائرن کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کل پہلا روزہ ہوگا، ان کی زندگی کا خوبصورت ترین بابرکت روزہ۔ فرحانہ بیگم اپنی غلطیوں پر بہت نادم تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میری برکتوں والی ساس کے دم سے ہی اور ان کے گھر میں پڑنے والے مبارک قدموں سے ہی ان کی بیٹی کا رشتہ آخر کار طے پا گیا تھا۔ اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی عزت کریں اور ان کی موجودگی کو باعث برکت سمجھیں۔